بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونستهدیه والصلاة والسلام على سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس قرآن نمبر 258 ہے اور آج سورہ آل عمران کی آیت نمبر 55 کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون۔ صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، اذ قال اللہ، یاد کرو جب کہا اللہ نے، یا عیسیٰ، اے عیسیٰ، انی متوفی کا، بلا شبہ میں تجھے پورا لینے والا ہوں، ورافعک اور تجھے اٹھانے والا ہوں، الیہ اپنی طرف، ومطہرک اور تجھے پاک کرنے والا ہوں، من الذین ان لوگوں سے جنہوں نے کفروا کفر کیا، وجاعل الذین اور کرنے والا ہوں ان کو جنہوں نے اتبعوا کا تیرا اتباع کیا، فوق الذین غالب ان کے جنہوں نے کفروا کفر کیا، الی یوم القیامہ روز قیامت تک، ثم الیہ پھر میری ہی طرف، مرجعکم تمہارا لوٹ کر آنا ہے، فاحکم پھر میں فیصلہ کروں گا، بینکم تمہارے درمیان، فیما کنتم ان باتوں میں کہ تھے تم فیہ ان میں تختلفون اختلاف کرتے۔ ترجمہ یوں ہے، اس کی تدبیر اس وقت سامنے آئی جب اللہ نے کہا تھا کہ اے عیسیٰ، میں تمہیں صحیح سالم واپس لے لوں گا اور تمہیں اپنی طرف اٹھا لوں گا، اور جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے ان کی ایذا سے تمہیں پاک کر دوں گا، اور جن لوگوں نے تمہاری اتباع کی ہے ان کو قیامت کے دن تک ان لوگوں پر غالب رکھوں گا جنہوں نے تمہارا انکار کیا ہے۔ پھر تم سب کو میرے پاس لوٹ کر آنا ہے، اس وقت میں تمہارے درمیان ان باتوں کا فیصلہ کروں گا جن میں تم اختلاف کرتے تھے۔ اس آیت میں 6 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بات، جب اللہ نے کہا تھا کہ میں تمہیں صحیح سالم واپس لے لوں گا۔ دوسری بات، تمہیں اپنی طرف اٹھاؤں گا۔ تیسری بات، جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے ان سے تمہیں پاک کر دوں گا۔ چوتھی بات، جن لوگوں نے تمہاری اتباع کی ہے ان کو قیامت کے دن تک ان لوگوں پر غالب رکھوں گا جنہوں نے تمہارا انکار کیا ہے۔ پانچویں بات، پھر تم سب کو میرے پاس لوٹ کر آنا ہے۔ چھٹی بات، اس وقت میں تمہارے درمیان ان باتوں کا فیصلہ کروں گا جن میں تم اختلاف کرتے تھے۔ بزرگان محترم، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے خطاب کرتے ہوئے 4 وعدے کیے ہیں۔ پہلا اور دوسرا وعدہ یہ ہے کہ اے عیسیٰ، میں تمہیں وفات دینے والا ہوں اور تمہیں اپنی طرف اٹھانے والا ہوں۔ جب دشمنوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ خوشخبری دی کہ میں تمہیں وفات دینے والا ہوں اور تمہیں اپنی طرف اٹھانے والا ہوں۔ یہاں قابل غور بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے وفات کا تذکرہ کیا اور پھر اپنی طرف اٹھائے جانے کا تذکرہ، جبکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قرآنی تعلیمات اور احادیث کے معلومات کے مطابق پہلے آسمان کی طرف اٹھا لیا گیا، پھر ان کا نزول ہوگا، پھر طبعی طور پر ان کی وفات ہوگی۔ علماء نے اس کا یہ جواب دیا کہ وفات کا ذکر پہلے ہے مگر وہ بعد میں واقع ہوگی، اور آسمان پر اٹھائے جانے کا ذکر بعد میں ہے مگر اس کا وقوع پہلے ہی ہو گیا۔ تیسرا یہ وعدہ بتایا گیا کہ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، کہ میں تمہیں ان لوگوں سے پاک کرنے والا ہوں جنہوں نے کفر کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گندے لوگوں کے ماحول سے دور کر کے پاک کرنے والا ہے۔
مفسرین نے یہ مطلب بھی بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان تمام الزامات سے بری اور پاک کر دے گا جو یہودیوں نے ان پر لگائے۔ چوتھا وعدہ یہ بتلایا گیا کہ وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، جن لوگوں نے تمہاری اتباع کی میں ان کو کافروں کے مقابلے میں قیامت تک غالب رکھوں گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اتباع کرنے والے نصارہ تھے، پھر مسلمانوں نے بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی رسالت و نبوت کو مان لیا۔ یہاں یہ خوشخبری دی جا رہی ہے کہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اتباع حقیقی معنی میں کریں گے، اللہ تعالیٰ انہیں قیامت تک ان لوگوں پر غالب رکھیں گے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دشمن ہیں، یعنی یہود۔ یہ فوقیت اور برتری دنیا کی حد تک ہے۔ ثم الی مرجعکم فاحکم بینکم فیما کنتم فیہ تختلفون، پھر تم سب کو میری طرف لوٹ کر آنا ہے، پھر میں فیصلہ کروں گا تمہارے درمیان اس چیز کے بارے میں جس میں اختلاف رکھتے تھے۔ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہودیوں نے گستاخی کی اور انہیں رسول نہیں مانا اور اختلاف کیا، اور نصارہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا تسلیم کیا۔ اللہ تعالیٰ یہاں بتلا رہے ہیں کہ آج جس بارے میں تم آپس میں اختلاف کر رہے ہو، یاد رکھو کہ ایک دن تم سب کو ہمارے پاس آنا ہے، اور جس دن تم ہمارے پاس آؤ گے تو ہم تمہارے اس اختلاف کی حقیقت کو بتلا دیں گے، اور کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے اس کا پردہ اسی دن فاش ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ان آیات کو سمجھنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے اور ہمارے سینوں کو ان آیات کے سمجھنے کے لیے کھول دے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ڈیلی درس قرآن کو سبسکرائب کیجئے، اپنے تاثرات اور مشورے ارسال کیجئے، اور متعلقین کے گروپ بنا کر انہیں روزانہ درس قرآن بھیجیں اور اجر ثواب پائیں۔